کون سی سرکار تھی جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا؟ کیا انگریزوں کے آنے سے پہلے جتنے بھی اسلامی حکومتیں تھیں اس میں مدارس تھے یا نہیں تھے؟ مدارس تھے نا، تھوڑا بولنے بات کے جواب دے تاکہ پتہ چلے کہ آپ زندہ ہیں اور جاگ رہے ہیں۔ تو 3 قسم کے مدرسے ہوتے تھے اس زمانے میں۔ زیادہ مدرسے وہ ہوتے تھے جو حکومت کے مادات ہوتے تھے، دوسرے نمبر پر وہ مدرسے ہوتے تھے جو اوقاف سے اور انڈاؤمنٹ سے چلتے تھے، وہ بھی حکومتی کے مادات ہوتے تھے۔ ایک حصہ مدرسوں کا وہ تھا جو شخصی طور پہ بڑے نواب لوگ تھے، خاندانی مدرسے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں 80% مدارس وہ سرکار کے ماتحت ہوتے تھے۔ تو ان سرکار کے ماتحت مدارس سے امام غزالی، امام رازی اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، شاہ ولی اللہ ہیں، مجدد الفسانی ہیں، یہ سارے لوگ وہیں تو پڑھے ہیں سارے۔ اور پھر پڑھنے کے بعد پھر وہ سرکار میں جا کے کوئی قاضی القضاء بن رہا ہے، کوئی وزیر تعلیم بن رہا ہے، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے۔ تو یہ جو تاثر ہے کہ ہم بالکل ایک رہبانیت کی طرف جا رہے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس وقت میں انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1857 میں جنگ آزادی لڑی تھی، اور اس وقت ان کا ایک غلبہ تھا، ایک سیلاب تھا پورا۔ اس کو روکنے کے لیے حضرت نے فرمایا کہ ہمیں کسی سے، سرکار سے مدد نہیں لینی۔ اور اسی دوران حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد حضرت کے صاحبزادے مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ محتمم بنے۔ جب وہ محتمم بنے تو اس وقت ریاست حیدرآباد دکن وہ بھی ریاست تھی، نواب تھے اور باقاعدہ حکومت تھی ان کی۔ تو سب سے زیادہ جو امداد ملتی تھی، چندہ ملتا تھا، وہ ریاست حیدرآباد سے ملتا تھا، ریاست بھاولپور سے ملتا تھا، ریاست قلاس سے ملتا تھا۔ جتنا بھی جو گندم ہوا کرتی تھی وہ ریاست بھاولپور سے جاتی تھی سر۔ تو ان تینوں ریاستوں سے، ریاست بھوپال سے بھی آتی تھی، تو 4 ریاستوں کی تو سراحتاً موجود ہے کہ وہاں سے دارالعلوم دیوبند کو نہ صرف چندہ آتا تھا بلکہ سال کے آخر میں نواب حیدرآباد دکن خود آتے تھے اور سال بھر کے تمام حسابات کو دیکھ کر اس پہ دستخط کر کے جاتے تھے۔ تو پھر یہ اگر اس کو عمومی طور پہ لیں گے تو پھر ریاست حیدرآباد بھی تو سرکار تھی۔ حضرت مولانا محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب محتمم بنے تو ریاست حیدرآباد دکن کے جو نواب صاحب تھے انہوں نے کہا کہ میں اپنے ریاست میں نظام قضاء اور نظام تعلیم ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ درخواست ہے کہ محتمم صاحب کو 1 سال کی چھٹی لے کر دیں تاکہ وہ باقاعدہ ہمارے ہاں نظام تعلیم کو ٹھیک کریں۔ تو حضرت مولانا نانوتوی محمد احمد نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کی چھٹی لے کر، اہتمام چھوڑ کر، دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کے ریاست میں جا کے ملازمت کی حضرت نے۔ حضرت کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم دیوبند میں شیخ التفسیر تھے، تو ریاست قلات کے جو والی تھے انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو خط لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے نظام تعلیم اور نظام قضاء کو میں ٹھیک کروں اور آپ کسی بڑے عالم کو بھیجیں۔ تو دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا گیا، اور وہ جب وہ آئے تو ریاست کے وزیر تعلیم بھی مقرر ہوئے، وزیر قانون بھی مقرر ہوئے۔ تو آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے بات ہی نہ کریں، وہ تو وزیر بن رہے ہیں۔ ایسے ہی ریاست بھاولپور میں جو ان کا جامعہ اسلامیہ تھا، یہ تو نواب صاحب نے قائم کیا تھا، اس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت کے بڑے حضرات کے بھی استاد تھے، مفتی شفیع صاحب کے بھی، وہ سب لوگ پڑھاتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آج کل افغانستان میں اسلامی حکومت ہے، تو وہاں اگر کوئی مدرسہ بنتا ہے تو وہ حکومت سے ان کے لیے امداد لینا جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ تو اس کو دیکھا جائے گا کہ ریاست اور حکومت کس کی ہے۔